السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں اپنا ولاگ اسی سین سے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ باہر گئے تھے، مجھے کسی کام سے جانا تھا اور اوبر منگوائی تو پھر وہی گاڑی آئی اور اس میں وہی اسپرنگ ٹوائز جو تھے وہ نظر آ رہے تھے، تو میں نے پھر سے کلپ بنا لیا اس کا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اتفاقاً ایسے ہوا ہے کہ 3 بار شاید یہی والی گاڑی آئی ہے، اور ایک بار ایسے ہوا کہ اس گاڑی یہ والی نہیں تھی لیکن ٹوائز ایسے ہی اس گاڑی میں لگے ہوئے تھے۔ تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ میں اور ہدا جا رہے تھے اس کا آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے نادرا کے آفس، کیونکہ اب آگے اس کی اسکولنگ سٹارٹ ہوگی اور ڈاکیومنٹیشن وغیرہ کے لیے چاہیے ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ یا پھر بے فارم۔ تو جہاں میں بے فارم بنانے کے لیے جا رہی تھی، لیکن وہاں پہ جب میں پہنچی میں آئی ڈی کارڈ کا بھی پتہ کرنا تھا کہ آئی ڈی کارڈ بھی بنانا تھا میں نے، تو انہوں نے کہا کہ آپ آئی ڈی کارڈ یا بے فارم میں سے کوئی ایک چیز بنائیں، کیونکہ کام دونوں کا ایک ہی ہے۔ آج کل آئی ڈی کارڈ کا بھی پوچھتے ہیں، تو میں نے سوچا چلو فی الحال میں آئی ڈی کارڈ ہی بنوا لیتی ہوں، اگر کبھی بعد میں کوئی ایمرجنسی میں اس طرح ضرورت ہوئی بے فارم کی تو پھر بے فارم بھی بنوا لوں گی، لیکن میں نے آئی ڈی کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ تو اس وقت ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں اپنی باری کا۔ میں نے رجسٹر کروا دیا تھا نام، اور پھر اندر جانے کے لیے مطلب جہاں پہ پکچرز وغیرہ اور انفارمیشن ساری کلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے ویٹ کر رہے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا میرے ہاتھ میں بوٹل تھی پانی کی، لیکن ہدا کو جو واٹر ڈسپینسر تھا اس کو ایکسپیرینس کرنا تھا، تو کبھی وہ ادھر کبھی ادھر، تو میں تو صرف بیٹھ کے ویٹ کری تھی اور ویڈیو بنا رہی تھی ہدا کی، اور ہدا اس طرح سے ویٹ کری تھی کہ کبھی ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ پہ۔ اس وقت تھا بھی رش نہیں بالکل۔ جو لوگ ایبٹ آباد میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جو پرانا نادرا کا آفس تھا مین بازار والی سائڈ پہ، بلکہ فوار چوک والی سائڈ پہ، وہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا تھا کہ آپ کو اپنی باری کا انتظار کرتے کرتے گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا تھا، اس سے بھی زیادہ، اور پھر سارا پروسیس کرنے میں اور اس طرح مطلب اچھا خاصا آپ کا ٹائم لگتا تھا کہ اگر آپ نے نادرا کے آفس جانا ہے تو پھر بس ایک وہ ڈر سا ہوتا تھا دل میں کہ پتہ نہیں آگے کیا سین ملے گا، بہت زیادہ رش ہوتا تھا۔ خیر جو اب نیا آفس کھلا ہے سپلائی سائٹ پہ، وہاں پہ آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے، بہت مطلب ہم لوگوں کو قریب پڑتا ہے، اور بالکل بھی رش نہیں ہوتا وہاں پہ، جو بھی کام شام ہو بس جلدی سے ہو جاتا ہے۔ تو ہدا کے لیے بھی پھر میں وہیں پر ہی گئی تھی۔ اب پرانے نادرا کے آفس کا ہم لوگ نہیں پوچھتے، یہیں پہ آتے ہیں ہمارا کام آسانی سے ہو جاتا ہے، اتنا ویٹ وغیرہ نہیں کرنا پڑتا۔ تو خیر یہاں پہ ہم لوگ آگے تھے، ہدا کی اپنی کاروائیاں جاری تھیں اور میرا اپنا کام میں نے کر لیا، بلکہ پہلے ایک بار میں نے ان کو اپنی وہ ڈیٹ وغیرہ بتائی تھی، خدا کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ بتائی، وہ غلط ہوگی، دوبارہ سے پروسیس کیا، تو خیر وہ کام ہو گیا۔ اور یہ جو آخر میں آپ نے کلپ دیکھا ہے رواج شادی ہال کا، یہ میں نے اس لیے شو کیا تھا کیونکہ یہاں پہ میری شادی ہوئی تھی، مطلب میری شادی کے ایونٹس وہ یہاں پہ ہوئے تھے، بارات اور مہندی۔ اچھا ہم لوگ گھر آ گئے تھے اس کے بعد، اور شام کو اچانک بس بیٹھے بٹھائے پلان بنا بھائی کا کہ آؤ ہم لوگ مچھلی کھا کے آتے ہیں۔ بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن بس انہوں نے ایک طرح سے زبردستی مجھے لے کر گئے ہیں ساتھ۔ تو ہم لوگ گئے تھے فرید اللہ مچھلی فروش۔ جو لوگ ایبٹ آباد میں رہتے ہیں ان کو بھی ضرور پتہ ہوگا، اور جو جن کا ایبٹ آباد کی طرف آنا جانا ہوتا ہے، مطلب اس روٹ سے وہ گزرے ہیں، وہ لوگ بھی ڈیفینیٹلی فرید اللہ جو مچھلی فروش ہے وہاں پہ ضرور رکے ہوں گے۔ بہت زیادہ مشہور ہے، گرل فش ہوتی ہے ان کی اور کافی فیمس ہے۔ تو میں تو فرسٹ ٹائم جا رہی تھی، اتنے سال میں ایبٹ آباد میں رہی ہوں میں کبھی بھی نہیں گئی، حالانکہ پلان تھا، بلکہ لاسٹ ٹائم بھی میں ابراہیم سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی میں دعوت کروں گی وہاں پہ، مطلب ہم لوگ وہاں سے جب بھی گزرے یا ایبٹ آباد جاتے ہوئے اسلام آباد واپس آتے ہوئے تو میں آپ کو لے کے جاؤں گی وہاں پہ، خود بھی چلی جاؤں گی اسی بہانے۔ تو خیر ہم لوگ نکلے، کچھ آدھے گھنٹے کی 40 منٹ کی میرے خیال سے ڈرائیو ہے، آدھے گھنٹے کی آئی گیس، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے، اور سردیوں میں تو آبویسلی لوگ زیادہ مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں، تو ہم لوگ کو پہلے پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جب ہم لوگ پہنچے تو وہاں پہ اتنا زیادہ رش تھا، دونوں سائڈس پہ اس کی گاڑیاں ہی گاڑیاں، اور پھر آپ کو اپنی سٹنگ مطلب جب تک آپ کو ملتی ہے تو اس کا ویٹ کرنے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ مطلب ہم لوگ کو لگ گیا تھا، شاید پونے گھنٹے سے بھی زیادہ۔ تو تب تک ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ بھائی نے وہاں پہ یہی سسٹم ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو فش وغیرہ خود ہی پسند کرتے ہیں، خود ہی جتنا ویٹ وغیرہ کروانا ہو وہ پھر کٹوا کے، اور اس کے تھوڑے بننے میں گرل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اس کے بھی میں نے کلپس جو ہے وہ بیچ میں ایڈ کیے۔ تو تب تک یہ کہ ہم لوگوں نے جب تک آرڈر وغیرہ کیا ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کو اندر جگہ مل گئی تھی۔ تو یہ تھی وہ فش وغیرہ جہاں سے آپ پسند کرتے ہیں۔ بھائی سے میں نے کہا تھا مجھے وہاں سے کلپس وغیرہ تھوڑے سے بنا کے دے دیں تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں، آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔
بالکل فریش ہوتی ہے ان کی فش، اور بڑے بڑے یہ گرلنگ پینس، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو، یہ چیز ہوتی ہے ان کے پاس، اور پھر آپ کا مطلب سارا آرڈر جو ہے وہ ایک ساتھ ہی بنتا ہے۔ تو وہ لوگ جو شوقین ہیں فش کھانے کے، ان کو یہ جگہ ضرور ٹرائی کرنی چاہیے۔ مجھے اتنی اچھی نہیں لگی تھی ان کی فش، مطلب بہت ایکسٹراڈنری ٹیسٹ نہیں لگا تھا ان کا، لیکن یہ کہ ہیلدی ہے، فرائڈ فش سے اچھا ہے کہ آپ اگر فش ہی کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے ٹرائی کر لیں۔ تو یہ ہم لوگ کو اندر جگہ مل گئی تھی، ہم لوگ بیٹھ گئے تھے، اور یہ سامنے رکشہ کھڑا ہوا، میں نے فرسٹ ٹائم اپنے بعد میں رکشہ دیکھا، اس میں بھی پوری فیملی آئی ہوئی تھی، اور جو ان کا سٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ تھوڑا پرانے ٹائپ کا، ایسے بیمبو سٹکس وغیرہ لگی ہوئی ہیں ان کے چھت پہ، اور اس طرح سے بنا ہوا ہے، مطلب اچھا کمفرٹیبل ہے۔ تو جب ہم لوگ کی فش آ گئی، کافی دیر کے بعد آئی تھی، اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے آپ لوگوں کو بھی دکھانا ہے، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے، تو یہ تھا ہم لوگ کا پلیٹر۔ یہ لیمو اور مرچ وغیرہ جو ہے ساتھ ہی گرل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ سرو کرتے ہیں، اور ساتھ ایک سرکے میں جو کٹی ہوئی لال مرچ ہوتی ہے وہ سرو کرتے ہیں، تو نان وغیرہ یہ سب کچھ۔ تو اچھا تھا، خیر اچھا ایکسپیرینس تھا، سردیوں میں اس طرح کی آؤٹنگ اچھی لگتی ہے۔ تو بس یہ تھا سین، ہم لوگ واپس آ گئے، اور راستے کی بھی میں نے ویڈیوز لی تھیں، لیکن یہ کہ اندھیرا تھا کافی، تو وہ پھر میں نے ایڈ نہیں کی، بالکل ہی ڈارک لگ رہی تھیں۔ بس گھر آ کے بھابھی نے کیک بیک کیا ہوا تھا، یہ والا ماربل کیک، بہت اچھا سافٹ بنا تھا، انہوں نے پریشر کوکر میں ہی بنایا تھا، بہت اچھا تھا۔ بس ہم لوگوں نے یہ ٹرائی کیا، اور اس کے بعد دن ختم ہو گیا۔ تو میں اپنی ویڈیو کا بھی یہی اینڈ کرتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔